پاکستان مسلسل دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور ابھی بھی پاکستان مسلسل دہشت گردی کا شکار ہے، جس پر پاکستان کی جانب سے مسلسل پوری دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، اور اس کے تانے بانے جا کے سارے ملتے ہیں افغانستان سے۔ اور افغانستان کے جو طالبان رجیم ہے مسلسل انہیں بھی انگیج کیا گیا، دوحہ مذاکرات ہوئے، استنبول میں مذاکرات ہوئے، لیکن وہی بات کہ یہ تسلیم کرنے کے لیے طالبان رجیم تیار ہے کہ ان کے ہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، لیکن لکھ کر ریٹن میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پاکستان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوا، جس کے بعد یہ معاملہ سٹیٹس کو کا شکار ہو گیا۔ اور ابھی بھی پاکستان کی جانب سے جو دہشت گردوں پر ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں، اس کے بعد معاملات کس طرف جائیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ بہت شکریہ ایئر کوموڈور صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ پاکستان نے جو دہشت گردانہ جو مراکز تھے افغانستان میں، ان پر جو پریسیشن سٹرائکس کی ہیں، کتنی ناگزیر تھیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ بارہا پاکستان یہ باور کروا چکا تھا افغان طالبان رجیم کو بھی، اس کے باوجود بھی کسی طرح کے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے تھے ان کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے یہ تو ہر ملک کی ایک سوورینٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا اور معصوم شہریوں کا دفاع کرے، چاہے جو بھی ویپنز استعمال کرنے پڑیں یا جو بھی اسٹریٹجی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اوور دا ٹائم، آپ نے دیکھا کہ ڈپلومیٹک ساری جو ایفرٹ ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں۔ ہم نے امن کو بہت چانس دیا ہے، ہم نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے روزانہ کی بنیاد پر آلموسٹ لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ تقریباً پچھلے 10 سال میں آپ نے دیکھا 4000 شہید ہوئے ہمارے، اور وہ تمام کے تمام موسٹلی جو ہیں وہ ملٹری یا آرم فورسز کا حصہ نہیں تھے، وہ معصوم سیولین تھے۔ وہ مسجد جیسے امام بارگاہ میں شہید کیے گئے، اس طرح مختلف جگہوں پر جو شہید کیے جا رہے ہیں لوگ۔ تو ایک طرف آپ دیکھیے کہ جب افغانستان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ نام لیتے ہیں کہ جی معصوم شہری، خواتین اور بچے مارے گئے۔ تو پھر میرا کاؤنٹر سوال ہوتا ہے، یہ جو مسجد میں نماز ادا کرنے گئے تھے یا امام بارگاہ میں گئے تھے، یہ کون سے؟ یہ آپ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے اب اسلام آباد میں؟ تو یہ ہمارا حق تھا، رہے گا، اور یہ obligation ہوتی ہے آرم فورسز پر، کیونکہ مسلح افواج جو ہیں وہ ایک ایکسٹینڈڈ جسم کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی، اور ہم کیونکہ تیار کیے جاتے ہیں، ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے، ہمارا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ ملک کے لوگوں کا دفاع کرنا، ان کی سیکیورٹی اور obviously سیفٹی کا دھیان رکھنا، تو یہ تو ہم بہت زیادہ ریسٹرین کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم بہت اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ ہماری الحمدللہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کہیں زیادہ ہے، اور حوصلہ الحمدللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے ہندوستان جیسے ملک کو دکھا دیا کہ کتنا حوصلہ ہے، تو ان کو تو دکھا ہی سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم نے رائٹ جو اپنا استعمال کیا ہے وہ بہت ہی میئرڈ کیا ہے، ویل کیلکولیٹ کیا ہے، اور بہت ہی فوکسڈ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کہ ایسی نوبت آئی تو آئندہ بھی کرتے رہیں۔ تو ایئر کموڈور صاحب یہ کہیے گا کہ تحریک طالبان پاکستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف یہ جو سرحد پار کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کو قومی سلامتی کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ سی پیک اسی علاقے سے گزر رہا ہے۔ کے پی کے بلوچستان میں پریڈومیننٹلی بہت بھلائی ہوگی، بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اکانومی بڑھے گی، بزنس بڑھے گا، فورن ریونیو آئے گا، یہ سارا کچھ اس علاقے کے لیے بہت شاندار ایک مستقبل لیے ہوئے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارے ایسے لوگ جو انڈر پرولیجن نسبتاً باقی ملک کی نسبت، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کم ہے، کہ چین کا جو سی پیک وہاں پر گزرے اور obviously ایک روزگار آئے۔ تو یہ صرف انڈیا نہیں چاہتا، افغانستان بھی نہیں چاہتا، بلکہ اسرائیل بھی شاید نہیں چاہتا، اور بہت سارے خطے اور جو جیو پالیٹکس میں ہمارے ڈائنامکس ہیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جو ترقی کرتا ہوا پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے لیے اور اس ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب تک وہاں امن نہیں ہوگا یا لوگ کمفرٹ نہیں ہوگا، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ تو یہ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ ایسے اسٹرائکس کریں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم اس میں خوشی یا پرائیڈ یا سیلیبریشن نہیں کرتے، یہ ہمارے پاس قرض ہے، obligation ہے۔ ہم بائی چوائس نہیں چاہتے کہ ہم ٹو فرنٹ لڑائی کریں، افغانستان سے بھی انگیج کریں اور انڈیا سے بھی انگیج کریں۔ ہماری تو ملٹری تمام جو ہوتی ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ڈیولپ بھی ہوتی ہے، فورس گول بھی وہی ہوتے ہیں، وار پلانز وہی ہوتے ہیں، اور ہمارا ہارڈ ویئر اور ملٹری سارا ویپنائزیشن جتنی ہوتی ہے انڈیا اسپیسیفک ہوتی ہے۔ لیکن اس کو کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ دوسرے بارڈر پر یعنی ویسٹرن بارڈر پر ہمارے متعلق کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہماری بہت کلیئر پکچر ہے۔ یہ جو ہم نے سٹرائکس کی ہیں بڑی ہی ویل کیلکولیٹ تھی، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، کل بھی میں نے کنفرم کیا ہے، ری ویریفائی کیا ہے کہ ہماری جتنی انٹیلیجنس بیس تھی، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں مختلف، ان کی کنائمنس، ان کی اپڈیٹ اور ری ویریفیکیشن کے بعد ایسی سٹرائک کی جاتی ہیں۔ رینڈم ہم اٹھ کر کوئی ایسی جگہ پر سٹرائکس نہیں کرتے جو ویریفائڈ نہ ہو یا اوتھینٹک نہ ہو یا کنفرم جگہ نہ ہو کہ یہاں دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے ایئر کوموڈر صاحب کہ ان آپریشنز کے بعد پاکستان نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو لے کر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے ہوئے ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، زیرو
टॉलरेंस तो है ही है, लेकिन अफ़गानिस्तान को क्योंकि हमने 40-45 साल तक ऑलमोस्ट 30 लाख अफ़गानियों को यहाँ पे पनाह दी थी, यहाँ कारोबार दिए थे, अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सटेंड की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनका रहना एक नॉर्मल शहरियों की तरह हमने किया हुआ था, हम तो चाहते ही नहीं थे। और लास्ट जो आपने देखा है हमने जब भी किया है, प्रोटेस्ट करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उनको पुश बैक करने की तो कोशिश करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारे अंदर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर बंद कर देते हैं। इससे ज़्यादा सख्त इक़दामात तो हमने तारीख़ी तौर पर ये पिछले 20-25 सालों में कभी किए ही नहीं हैं। ये पहली दफ़ा है और वो भी शायद इसलिए करने पड़ गए थे कि अफ़गानिस्तान जो कि हिंदुस्तान की हुकूमत बैक कर रही है ज़ाहिर है प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए, शायद वो उन्होंने ये समझा था कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी पुश ज कर लेंगे ऐसी जगह पर जहाँ हम इनके लिए एक न्यू नॉर्मल बना देंगे इस सारे ऑपरेशंस को। हम किसी को न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला, जब भी वक़्त आया, इससे भी ज़्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट करनी पड़ी तो करेंगे।